الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا نصاب کیا ہے؟ مسند احمد کی ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وسعت والا آدمی جس کے پاس وسعت ہے اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کی طرف تشریف نہ لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے اس چیز کا فیصلہ فرما دیا کہ جس بندے کے پاس وسعت ہے، جس بندے کے پاس کوئی نصاب ہے، اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کی طرف تشریف نہ لائے۔ لیکن اس مسئلے کی وضاحت کے لیے فقہاء اکرام نے کچھ نصاب بیان کر دیے ہیں کہ اگر یہ چیزیں بندے کے پاس ہوں گی تو اس بندے کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی، اگر یہ چیزیں نہ ہوں گی تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ انہوں نے وسعت کا معنی سمجھنے کے لیے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک ترتیب اور ایک انداز بیان فرما دیا کہ ان چیزوں کو آدمی دیکھ لے کہ ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں تو ہمارے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ فقہاء اکرام نے فرمایا اگر کسی بندے کے پاس 5 قسم کی چیزیں ہیں، یعنی قربانی کے وجوب کے لیے 5 قسم کی چیزوں کی طرف دیکھا جائے گا، اگر وہ چیزیں ہیں اور ان کا نصاب پورا ہے، اس بندے پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 کیش رقم، نمبر 4 تجارتی مال اور نمبر 5 ضرورت سے زائد چیزیں ہیں۔ اب ان چیزوں کا جو نصاب ہے وہ نصاب دیکھا جائے گا۔ نمبر 1 پر سونے کا نصاب ہے، اگر ہمارے پاس صرف سونا ہے اور وہ 7.5 تولہ ہے تو ہمارے اوپر قربانی واجب ہے، کیونکہ سونے کا جو نصاب ہے، سونے کی جو وسعت ہے وہ ہمارے پاس پوری ہے، اس لحاظ سے قربانی واجب ہو جائے گی۔ نمبر 2 پر چاندی ہے، چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی ہے، اگر ہمارے پاس یہ اتنی مالیت موجود ہے، اتنی چاندی موجود ہے تو ہمارے اوپر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ نمبر 3 پر ہے کیش اور رقم، اگر ہمارے پاس کیش اور رقم اتنا ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کی بقدر پہنچ جاتا ہے وہ کیش، تو ہمارے اوپر قربانی واجب ہے۔ اس سال سن 2020 1441 کے اندر تقریباً چاندی کا یہ نصاب 52 سے 53 ہزار روپیہ بنتا ہے۔ اگر ہمارے پاس 52 سے 53 ہزار روپیہ ہے اور ہمارے اخراجات اور ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ نکال کر ہمارے پاس یہ رقم موجود ہے تو ہمارے اوپر قربانی واجب ہے، کیونکہ ہمارے پاس وسعت بھی ہے اور ایک طرح کا ایک نصاب بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ نمبر 4 پر ہے تجارتی مال، اگر ہمارے پاس تجارتی مال ہے اور وہ مال اتنا ہے، اتنی زیادہ ہم تجارت کرتے ہیں کہ جس کا نصاب چاندی تک پہنچ جاتا ہے، کہ وہ نصاب 52.5 تولہ چاندی کی بقدر ہو جاتا ہے اور ہمارے اخراجات نکالنے کے بعد ہمارے پاس اتنی رقم موجود ہے، تو ایسی صورت میں بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ نمبر 5 آخری چیز ضرورت سے زائد مال ہے۔ ضرورت سے زائد مال سے مراد وہ مال ہے کہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے پاس گھروں میں موجود ہیں لیکن ہم پورا سال ہر سال ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتے، ان چیزوں کو اپنے استعمال میں نہیں لاتے، وہ چیزیں ہمارے استعمال میں ہی نہیں ہیں، تو ایسی چیزیں ضرورت سے زائد مال کہلاتی ہیں اور ایسے مال کا حساب کیا جائے گا اگر وہ مال 52.5 تولہ چاندی کی بقدر پہنچ جاتا ہے تب بھی قربانی اس بندے پر واجب ہے۔ یہ تو ہو گیا ہر ایک کا علیحدہ نصاب۔ اگر ان نصابوں کو آپس میں ملایا جائے، ہمارے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، یا کچھ سونا ہے کچھ رقم ہے، کچھ سونا ہے کچھ تجارتی مال ہے اور کچھ سونا ہے کچھ زائد مال ہے، تو ایسی صورت میں ان نصابوں کو ملایا جائے گا۔ ملانے کے بعد چاندی کی رقم کے بقدر ہمارا یہ نصاب پہنچ گیا تب بھی قربانی واجب ہے۔ فرض کریں کہ ہمارے پاس 1 تولہ سونا ہے
اور ساتھ 100 روپیہ ہے۔ ایسی صورت میں ہمارے پاس دو نصاب آپس میں مل گئے، ایک سونا ملا، دوسرا کیش ملا۔ اب دونوں کے ملنے کے بعد 1 لاکھ کا تولہ جو ہے سونا ہوا اور 100 روپیہ اوپر ہوا، 1,01,00,000 روپیہ ہمارے پاس ہو گیا۔ اب اس لحاظ سے جو ہے اب ہمارا یہ نصاب چاندی کی طرف چلا جائے گا، سونے کی طرف نہیں جائے گا۔ ہمارے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی ہے کہ وہ جو ہے کہتے ہیں کہ 7.5 تولہ سونا ہو تو پھر ہی ہم نے قربانی کرنی ہے، پھر ہی ہم نے زکوٰۃ دینی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جب نصاب دو آپس میں مل جائیں اس وقت یہ نصاب چاندی کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ تو چاندی کی طرف جب لوٹے گا تو وہ 52-53 ہزار روپے بن رہا ہے، اس لحاظ سے جو ہے ہمارے اوپر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح جو سونے کے ساتھ اگر دوسری رقمیں مل جائیں، چاندی مل جائے، تجارتی مال مل جائے یا ضرورت کی زائد چیزیں مل جائیں، تب بھی یہ نصاب جو ہے چاندی کی طرف چلا جائے گا، اور چاندی کے حساب سے جو ہے ہمارے اوپر قربانی بھی واجب ہوگی اور زکوٰۃ بھی واجب ہوگی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جب قربانی دینی ہے تو اس وقت اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو رقم ہے وہ رقم جو ہے ہماری ضرورت کی جو اشیاء ہیں، ہمارا کھانا پینے کے جو مہینے کے خرچے ہیں، وہ ہمارے بچوں کی جو فیسیں ہیں، گیس بجلی کا جو بل ہے، ان ساری چیزوں کو نکالنے کے بعد اگر ہمارے پاس جو ہے 52-53 ہزار روپیہ بنتا ہے تو ایسی صورت میں ہمارے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اور اگر ان چیزوں کو نکالنے کے بعد ہمارے پاس رقم بچتی نہیں ہے تو پھر ہم صاحب وسعت نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، اس لیے ہمارے اوپر کسی قسم کی کوئی قربانی بھی واجب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔